بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم حسب معمول اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ بہت کم پوچھا جاتا ہے، صحیح، یا بتایا بھی کم جاتا ہے۔ ایمان باللہ بنیاد ہے دین کی، اور ادیان باطلہ جو ہیں ان کی بنیاد بھی ان کے نظریے کے مطابق ایک ایسی طاقت پر ایمان ہے جو آخری طاقت ہے، اس کا کوئی نام بھی ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے تو اللہ جل شانہ کی ذات انسانی عقل، علم اور اس کی سمجھ سے بالاتر ہے، صحیح، لہذا ذات کو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جتنی معرفت کی بات کی ہے وہ صفات الہی کی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، یعنی آپ اللہ کو اللہ کی صفات سے پہچان۔ سبحان اللہ۔ وہ صفات الہی کیا ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ نے اپنی صفات خود بیان کی ہیں۔ صحیح، ہم اپنی طرف سے مفروضے گھڑیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک، صحیح وہ ہوگا جو خود اللہ کریم نے بتائی ہے کہ میں رب بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں موجد بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، میں رازق بھی ہوں، میں شفا بھی دیتا ہوں، میں ہی بیمار بھی کرتا ہوں، میں نفع نقصان جو بتائی ہیں قرآن میں اور جن کی شرح حدیث شریف میں موجود ہے، تو معرفت الہی صفات الہی سے حاصل ہو۔ صحیح۔ اب صفات الہی بندہ اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں لگا سکتا، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ وہ مقبول ہیں جو اللہ نے خود بتائی ہیں۔ اب اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے جو بتائیں وہ اپنے نبی کو بتائیں۔ قرآن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، حدیث بھی وہی ہے نبی علیہ السلام پہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صفات الہی بیان کی ہیں اور جیسے بیان کی ہیں ان کو ویسا ماننا اسلام ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اس کے باہر جو مفروضے ہم گھڑ لیں گے وہ اسلام نہیں۔ اور یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور اس پہ کبھی بات نہیں ہوئی، کوئی کرتا بھی نہیں، حالانکہ اس پہ سب سے زیادہ بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ صحیح، اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی تو اعمال اور کردار سارا ضائع گیا۔ تو صفات الہی وہ صفتیں جو اللہ نے بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور مخلوق تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائیں۔ تو ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ بچہ جب بلوغت کے قریب ہو یا بالغ ہو تو اسے بتایا جائے کہ میں اس اللہ کو ویسا مانتا ہوں جیسا محمد الرسول اللہ جو حضرت عبداللہ کے فرزند تھے، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل یہ شرط ایمان ہے، بالکل ٹھیک۔ تو اللہ کی بے شمار صفات ہیں قرآن میں بھی، حدیث شریف میں بھی، اور ان صفات پہ غور کیا جائے تو گردن بندگی کے لیے بھی جھک جاتی ہے، سبحان اللہ، جذبہ اطاعت بھی بیدار ہو جاتا ہے، اور معرفت الہی اپنے شعور کے مطابق۔ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں آپ ذات باری کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، براہ راست بغیر فرشتے کے انہیں شرف ہم کلامی حاصل تھا۔ تو جب بات ہوئی تو
طبیعت میں ذوق پیدا ہوا کہ پس پردہ بات کیا، تو سامنے ہو میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے کا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دو، میں دیکھنا چاہتا. فرمایا لن ترانی، اس دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے. قیامت کو نگاہ اور ہو جائے گی، آخرت میں نگاہ اور ہوگی. فبصر کل یوم حدید، آج ہم نے تمہاری نگاہوں کو فولادی مضبوط کر دیا ہے. تو آخرت میں مومن کو دیدار باری ہوگا، وہ دیکھ بھی سکے گا، اپنی شعور کے مطابق عظمت الہی سمجھ سکے گا. جنت کی سب نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت دیدار باری ہے. سب سے لذیذ، سب سے اعلیٰ. جنتی کو وہ مختلف مدارج ہوں گے، کسی کو سال میں ایک بار، کسی کو ہر مہینے، کسی کو ہر ہفتے، کسی کو ہر دن، کسی کو ہر لمحے. اپنا اپنا مقام ہے. صحیح. تو ساری لذتیں جو ہیں وہ اس ایک بات پہ منحصر ہیں. سارا لطف زندگی اس ایک بات پہ ہوگا کہ وہاں دیدار باری ہو. تو وہ بات اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. اگر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب ملا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے تو پھر اور کون ہے؟ روایت باری کا ایک سوال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال باری دیکھا. اس میں بھی علماء دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہی ہے جو کہتے ہیں اس زندگی میں اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسرے طبقے کی دلیل مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس دنیا کی بات نہیں کر رہے. شب معراج حضور تشریف لے گئے بالائے عرش، کہاں تک گئے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں جب آپ نے دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا، جنت کا بھی ملاحظہ فرمایا، جو اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. یعنی ظاہری آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے آپ نے مشاہدہ فرمایا. تو وہاں دیدار باری ہو تو کیا بعید ہے، وہ تو اس دنیا کی بات ہے. بالکل صحیح. تو معرفت الہی کے لیے ضروری ہے کہ صفات الہی پہ غور کیا جائے. صحیح. اور یہی واحد راستہ ہے اللہ کریم کو جاننے کا. اور یہ عقیدے کی بنیاد ہے. یہ درست ہوگا تو آگے عقیدہ درست ہوگا. اگر اسی میں کجی آ گئی تو ساری عمارت ختم ہو جائے گی. فشتے اول چون حد میں مار کج کا سوریا میرے ود دیوار کج. پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دو تو جتنی بلند دیوار لے جاؤ اس میں ٹیڑھا پن تو باقی رہے گا. بالکل صحیح. یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل مان لیا جائے کہ رب ہے، کوئی ہے جو اس کا سارا نظام چلا رہا ہے کائنات کا، تو اس طرح سے ہمارا وہ ایمان وہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اگر کہیں تبلیغ نہیں پہنچی حضور کی، ٹھیک ہے، آپ کی رسالت کا پیغام نہیں پہنچا، یا آپ کی بعثت سے پہلے کہ نظام کائنات کو دیکھ کر مان لیتا ہے کہ کوئی یہ نظام چلا رہا ہے، وہ کیسا ہے میں نہیں جانتا لیکن ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایمان مقبول ہے. ٹھیک ہے. جہاں حضور کی بعثت کی اطلاع پہنچ گئی وہاں حضور پر ایمان لانا بنیادی شرط ہے، اور حضور کے حوالے سے ماننا شرط. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. پھر وہ لاگو ہو جاتا ہے کہ جیسا حضور نبی کریم علیہ السلام بنواتے ہیں ویسا. بعثت کے بعد حضور کو رسول ماننا شرط ایمان ہے، ورنہ آپ اللہ کو بھی نہیں مانتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ بنیادی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری ہے، اور ہر بندے کو یہ جاننی چاہیے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بتاتے ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح. یہ جو بنیادی، وہی جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ جب بنیاد ہی غلط ہے تو پھر عمارت تو کہیں اور چلی جائے. تو یہ جو عمارتیں ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہیں تو کیا اس کی بنیادی وجہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ ہم شروع سے ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ اس عقیدے کی پہچان نہ ہونا، اس کو نہ جاننا اگلی غلطیوں کا سبب بنتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ جو عمل بھی آپ کرتے ہیں اس کی بنیاد آپ کا ایک یقین ہے. صحیح. کوئی جوا بھی کھیلتا ہے نا اسے یقین ہوتا ہے میں جیت لوں گا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یہ بھی ایک عقیدہ ہے. عقیدہ ہے.
کوئی ڈاکہ کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں اتنے پیسے لے جاؤں گا، خواہ مارا جائے پکڑا جائے کچھ ہو، لیکن کرتا اس یقین پہ. یہ بھی کسی بھی آپ عقیدہ کہہ سکتے. تو زندگی کے ہر عمل کا مدار عقیدے پہ. صحیح. عقیدہ درست ہوگا تو کردار درست ہوگا. بالکل. عقیدہ اگر درست نہیں ہے اور عمل کیا وہ نیک تھا تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتے. نیکی بہرحال نیکی ہے، لیکن چونکہ عقیدہ درست نہیں ہے تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ملے گا. وہ نیکی اسے دنیا میں لوٹا دی جائے گی، اس کا بدلہ دے دیا جائے. کیا بات ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مطلب جس طرح کا ایمان ہے پھر اسی طرح کا نتیجہ آپ کو ملے گا. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بہت سارے سوالات ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495501، اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. خدا بخش ہیں پاک پتن سے پیارے شیخ المکرم بہت ہی ادب و احترام سے سوال یہ ہے کہ جب مراقبات کرتا ہوں تو مختلف قسم کے بے شمار خیالات آتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ جب ماہانہ اجتماع کے لیے تیار ہوتا ہوں تو ایک روز پہلے بخار ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیالات کا سلسلہ بڑا عجیب ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں تو خیالات کا ایک جو میڈیکلی طبی جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ایک وقت میں ایک بات سوچتا ہے. صحیح. کوئی خیال آئے تو ہم اس خیال کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو خیالات کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ خیال کی طرف متوجہ نہ ہوں، ذکر کی طرف متوجہ ہوں کہ کون سا لطیفہ کر رہا ہوں، اس کے انوارات کس رنگ کے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، کیا وارد ہو رہا ہے. تو آپ ایک ہی طرف سوچیں گے، ادھر نہیں جائیں. ٹھیک ہے. صرف ایک حل ہے اس کا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں یکسوئی اختیار کریں تو دماغ دوسری طرف نہیں جائے. بالکل صحیح. بعض چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے تو ہوتا رہے، آپ صبح لاری چڑھیں 2 دن ہو گئے، 2 دفعہ ہو گئے، 3 دفعہ چھوڑ جائے گا. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آزمائش تو ہر جگہ ہوتی ہے نا جی، آپ اپنا کام کریں. اب اگر ہمیں کہیں رقم وصول کرنے جانا ہے تو بخار سمیت چلے جائیں گے. جی ہاں. کہیں جاب مل رہی ہے اور وہ جانا ہے کہ ضرور حاضری ہے تو بخار سمیت چلے جائیں گے. تو ذکر کے لیے بخار سمیت آ جائیں، بخار بھی چھوڑ جائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شکست ہو جائے گی اس کو جو آپ کو روک رہا ہے. محمد صابر ہیں قصور سے، قبر پر جا کر کیا پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے؟ یہ بڑا عمومی سا سوال ہے، ہر بندہ اس میں مبتلا ہے
اور لوگوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جو قبر میں ہے انہی کو مرنا تھا. جی ہاں. بھائی میاں قبر والوں کی پڑھنے کی بجائے اپنی قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ پچھلوں کو آپ کی قبر پہ نہ پڑنا قبر تو پڑے. بتا رہی ہے کہ کل تمہیں بھی یہاں آنا ہے، آپ اس کی تیاری. بالکل صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آپ کوئی سورت پڑھیں، کوئی آیت پڑھیں، جو کچھ قرآن مجید سے آتا ہے پڑھیں، کوئی کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھ کے دعا کر دیں کہ اللہ اس کا ثواب اس کو دے دے. کچھ بھی پڑھیں، کوئی خاص جملہ یا خاص آیت مخصوص نہیں ہے. صحیح. آزادی ہے. آپ قرآن میں سے، حدیث میں سے، تسبیحات میں سے صرف اللہ اللہ کرتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو دعا کر دیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس صاحب قبر کو دے. بالکل صحیح. ظفر علی ہیں ڈیرا بگٹی سے. ان کا سوال مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ پھر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں یہ ہمارا سوال شامل نہیں ہوا. ایک این جی او ہے جو صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرا بگٹی میں کام کر رہی ہے. یہاں کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. حضرت جی یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ یہ این جی او کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں کیا وہ ٹھیک کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں. اب کیا کام وہ کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا انہوں نے. بچے گزارش یہ ہے کہ یہ کام پر منحصر ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور میرے خیال میں مولوی صاحب اگر سارے نہیں تو بہت حصہ ان کا سچ ہے، کیونکہ جو تجربے میں آیا آج تک این جی اوز جو کچھ کرتی ہیں عموماً وہ دین کے خلاف ہی کام کرتی ہیں. صحیح. نام تو ان کا این جی او ہے لیکن یہ اینٹی اسلامک تنظیم ہے. مجھے تو لگتا ظاہر ہے فنڈنگ وہاں سے آتی ہے فنڈنگ تو وہاں پھر ایک سے ہی جھنڈے آتی کے ہے تحت. تو جو پیسے دیتا ہے اس کا کام کرتی ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. احمد ہے لاہور سے. یہ کہتے ہیں کیا رات کو بیڈ پر لیٹ کر تلاوت کلام پاک سن سکتے ہیں؟ جیسے کمپیوٹر پہ اگر تلاوت لگا لیتے ہیں یا سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سید احمد مجتبہ ہیں گجرات سے. یہ کہتے ہیں میرے چند بنیادی سوال ہیں جن کے جواب گزشتہ کئی سالوں سے تلاش کر رہا ہوں، مگر ہر جواب دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. دل مطمئن نہیں ہو رہا. آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں کیونکہ ہر بات دل کو لگتی ہے. چند سوالات اگر ان کے جوابات مجھے مل جائیں تو شکر گزار ہوں گا. اللہ سے دعا کے دوران حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ یا واسطہ دینا ٹھیک ہے؟ درست ہے. یہ کہنا کہ یا اللہ اپنے نبی کے صدقے میری یہ بات کو قبول فرما لے، یہ درست ہے. ٹھیک ہے. کسی کو قرآن پاک پڑھ کر بخشنا اور ختم شریف میں کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھنا، اس سے کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھنا رواج ہے، پڑھ کر بخشنا درست ہے. وہ رواج ہے، وہ رواج ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تعویذ پہننا اور تعویذ کروانا درست. اگر تعویذ میں کوئی غلط بات نہ ہو، جو تعویذ میں لکھا گیا ہو وہ شرعاً جائز ہو، صحیح. قرآن کی آیت ہو یا حدیث شریف ہو یا کوئی کلمہ ہو، تو کوئی ایسا مصرع تعویذ میں نے لکھا ہوا ہو جو جادو کا ہو یا خلاف اسلام ہو تو پھر جائز. جس طرح اللہ کا ذکر دل میں کیا جا سکتا ہے، درود شریف بھی دل میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دل پڑھنے کے قابل ہو جائے تو بالکل صحیح ہے. آگے ہے جی اگلا سوال در شاہوار ہے لاہور سے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ مان لینا، تسلیم کر لینا، بات مان لینا. ٹھیک ہے. اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی خبر پر یقین کر لینا اسلام ہے. ٹھیک ہے. اسلام، تسلیم، مسلم، مسلم، یہ سارا سین لام میم ہے نا، اس کا مادہ سلم. ٹھیک ہے. قبول کر لیا، مان لیا، بات تسلیم کر لی. صحیح، بالکل صحیح ہے. عبد الوہاب ہیں سکر سے. جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط الفاظ سے پکارتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جہاں تک معاشرے کے انسانی تعلقات ہیں ان کی جان مال آپ سے محفوظ رہنی چاہیے.
انسانی احترام ان کو دینا چاہیے. جہاں بات آ جاتی ہے عقیدے کی وہاں ان سے بالکل الگ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. مذہب کی جہاں بات آ جاتی ہے ان سے نکاح درست نہیں ہے. ان کے ساتھ اس طرح کی شراکت داری عقیدے یا عبادت کی درست نہیں ہے. تجارت میں آپ شراکت داری کر لیتے ہیں, دنیا کے کاموں میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. دین میں شراکت داری نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی غلط جملے استعمال کر رہے ہیں تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اٹھ کے اس کے وہ گلے, حکومت کی ذمہ داری ہے, اللہ ان سے پوچھے گا. آپ اپنا عقیدہ درست رکھیں. وہ اداروں کی ذمہ داری ہے. جیسے دیکھیں نا, یہاں ایک قتل ہو جاتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اب قاتل کی سزا موت ہے. اگر ہم اسے قتل کر دیں تو اگین ایک قتل ہو جائے. بالکل صحیح. لیکن اسی پر ہم شہادت دیں اور اسے سیشن جج پھانسی لگا دے تو وہ قتل نہیں ہوگا, وہ سزا ہوگا. وہ سزا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم تو ایک ہی ہے جو سیشن جج نے کیا, جو ہم نے کیا, لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ متعلقہ ادارے کو آگاہ کریں, اس کے خلاف شہادت دیں, اگر اس پہ آپ کا کام ختم. اچھا, ایک اور سوال تھا کہ یہ جو جلاد ہوتا ہے عمومی طور پہ یہ عیسائی ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ عیسائی بھی نہیں ہوتا, چوڑا ہوتا ہے. چوڑا ہوتا ہے یہ. چوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان لوگوں میں رحم کم ہوتا ہے. اچھا. ان کی جینز میں رحم کی جو رمق ہے وہ دوسروں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے. صحیح. کہتے ہیں نا جس کے دل میں رحم نہیں وہ کسائی ہے. صحیح. روزانہ ایک بکرا ذبح کرنا ہے, اس کی روٹین بن جاتی ہے. ہم کبھی کبھار کرتے ہیں تو ہم کبھی بکرے کو دیکھتے ہیں, کبھی چھڑی کو, ہمیں خیال گزرتا ہے کہ بیچارے کو تکلیف ہو کہ نہیں. صحیح. کسائی کو نہیں گزرتا, روٹین ہو جاتی ہے. تو یہ چوڑا رکھتے ہیں عموماً. یہ عقیدہ تو وہ عیسائی کر لیتے ہیں, لیکن وہ ایک خاص قوم ہے جن کے جینز میں وہ بات چلی جاتی ہے. اچھا. تو انہیں وہ اس پہ رحم نہیں آتا. صحیح. وہ کام رحم والا نہیں ہے, بے رحمی سے کرنے کا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ فریضہ سونپا جائے؟ کوئی بھی سونپا جا سکتا ہے, مطلب کوئی ممانعت نہیں ہے. شرعاً حکم واجب القتل ہوتا ہے بندہ, اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ایک شرعی فریضہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب ممانعت نہیں ہے. یہ ویسے نبی میں تو کوئی جلاد نہیں تھے, عمومی طور پر سزا دی جاتی تھی, عوام قتل کر دیتے تھے, پتھر مار کر مار دیتے تھے. صحیح. کوئی جلاد مقرر تو نہیں تھا. بالکل صحیح. صدف لاہور سے دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے, اور اس کے ساتھ ہی حضرت جی مجھے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور سوال ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021. اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے, اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا, اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے, اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے, اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے, اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی صابر ہیں توسا سے, ذکر سیکھنا چاہتا ہوں, کیا توسا میں کوئی ساتھی موجود ہیں جو مجھے ذکر قلبی سکھا دیں؟ برائے مہربانی نمبر سینڈ کر دیں. تو صابر صاحب نمبر آپ نوٹ کر لیں 0543
562200 اس پہ آپ فون کریں اور یہاں سے آپ کو وہاں کے ساتھی کا نمبر مل جائے گا. ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، اس لیے اس نے سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے، تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور پھر وہی ہماری دعاؤں کو، نمازوں کو قبول فرما کر کیا لکھے میں تبدیلی کرتا ہے؟ یہ ان کو ذرا سمجھا دیجیے. یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ ان کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھا دیجیے. یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ ابہام لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. پھر گزارش یہ ہے بچے کہ ہم دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کا حکم بجا لانے کے لیے. صحیح. آپ دعا جو ہے یہ مخ العبادہ حضور نے فرمایا، تمام عبادتوں کا مغز یعنی حاصل ہے کہ آپ براہ راست اللہ کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ اپنی بات براہ راست وزیر اعظم سے کر سکیں تو آپ سمجھیں پاکستان میں خوش نصیب انسان ہوں. صحیح، بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو اللہ کریم کے روبرو کھڑا کر دیا. اب جو آپ کہتے ہیں آپ کو شرف ہم کلامی نصیب ہو گیا، آپ کی بات ماننا اللہ پہ ضروری نہیں، کام وہ ہوگا جو اس کی مرضی ہے. آپ کو شرف ہم کلامی حاصل ہو گیا، اس کا لطف آپ نے اٹھا لیا. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا منا ذوق حضوری طول مید آدم طول دادم داستانے رہا بیکلک سے تمام گفتن تمنا جہانے رہا. تو ایک ہاں یا نہ کر تو ساری بات ختم ہو جائے. لیکن جو بات کرنے کا مزہ تھا اس لیے میں لمبی بات کرتا رہا. صحیح. نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور نماز میں اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اس کے انوارات دل پہ آتے ہیں اور برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. لیکن ان میں کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ پہلے سے نہ جانتے ہوں. بالکل ٹھیک. یہ سب بھی پہلے لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی پہلے لکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک بات. معظم ہے لاہور سے، اللہ کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر کہاں چھوٹتا ہے. زندگی ذکر کے بغیر اب یوں لگتی ہے جیسے بدن روح کے بغیر. اللہ کو منانا اور بار بار منانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. وہ جتنا راضی ہوتا چلا جاتا ہے اسے منانے میں اتنی لذت اور بڑھتی جاتی ہے. حضرت جی آپ نے جو آگ میرے دل میں لگائی ہے بڑے سکون والی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور یوں ہی آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. دعا کے لیے انہوں نے درخواست. محمد شفیق صاحب ہیں فیصلہ آباد سے. امور تکوین کیا ہے؟ یہ سوال پہلے اس پروگرام کے اندر شامل ہو چکے ہیں. آپ صرف یہ ٹائٹل لکھیں گے تو جس پروگرام کے اندر یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے وہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا almurshed.tv کی ویب سائٹ میں، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا. سید ذہن العالم موسیٰ سے، قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا ذکر آیا ہے. ان کے حوالے سے بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے نہیں جانتے. براہ کرم فرما دیجیے. الحمدللہ ساری حقیقت قرآن میں بیان کر دی گئی. آزمائش کے طور پر دو فرشتے اتارے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد. لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے جنوں کو قابو رکھتے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی ان کی تو من جانب اللہ حکومت تھی، لیکن بعد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کوئی پڑھتے تھے، ان کے پاس کوئی کلام تھا اور اس سے جنوں کو قابو رکھتے تھے. تو طرح طرح کے جادو یار لوگوں نے ایجاد کر کے پھیلا دیے جو شیطانی عملیات تھے اور جن میں گناہ تھا. تو اللہ کریم نے دو فرشتے بھیجے بابل میں جو انسانی شکل میں آئے، اور آزمائش بن گئی کہ وہ کلمہ سکھاتے تھے بھی کیا کام کرنا ہے، اس کا حل یہ کلمہ پڑھو تو تمہارے لیے آسان ہو جائے. تو قرآن کریم فرماتا ہے لوگوں نے اور تو سیکھنا چھوڑ دیا تو وہ سیکھتے یہ عورت میرے قابو آ جائے، اس میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے. صحیح. اس پر زیادہ لوگوں نے زور دیا. آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. سبحان اللہ.
بالکل ٹھیک. یہ نہیں کہ وہ کوئی جادو کر کے اس طرح کر لیں، یہ الگ بات ہے. جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہ اتنی سی کہانی ہے. پھر وہ اٹھا لیے گئے فرشتے، اور وہ جو عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اس کا رد کیا گیا. صحیح، بالکل صحیح. بیسیکلی اس کا مقصد صرف مقصد یہ تھا. عمران لطیف ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. حضرت جی، آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ کوئی انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ آج کے پروگرام میں بھی بات ہوئی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیتا میری نماز نہیں ہوتی. حضرت جی، اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیس بک کے جو قول ہیں یہ قابل التفات نہیں. جو جس کا جی چاہتا ہے لکھ کر آگے کسی بزرگ کا نام لکھ دیتا ہے. صحیح. اور بے شمار خرافات ہیں اس میں. میں تو یہ پڑھتا نہیں ہوں، اور جو مجھ سے پوچھے اسے منع کرتا ہوں کہ پڑھائی نہ کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے کی نماز روایت باری سے ہوتی ہے، اس کی کیفیت اور ہے. اللہ کو روبرو دیکھنا نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں حکم ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو وہ دیکھنا نہیں ہے، دیکھنے کی مانند ہے. صحیح، بالکل صحیح. کأنک کا ایسا جیسا کہ تو دیکھ رہا. صحیح. یعنی جب تو اللہ کریم کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیرا یقین یہ ہونا چاہیے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. صحیح. یہ یقین ہونا اور بات ہے، دیکھنا اور بات. بالکل ٹھیک. تو اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس سے مراد یہی یقین ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے. مسلمان ہونے کے ناطے ہر مشکل کا حل صرف اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے اور اللہ ہی مشکل کشا ہے. تو پھر اللہ کا دیدار کرنے کے لیے براہ راست اللہ ہی کے حضور سجدہ ریز کیوں نہیں ہوا جاتا؟ کسی مرشد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مرشد کو کوئی سجدہ تو نہیں کرتا. سارا علم کتابوں میں آپ پی ایچ ڈی گھر بیٹھ کے کیوں نہیں کر لیتے؟ استاد کی کیا ضرورت؟ صحیح. سارا میڈیکل کا علم کتابوں میں آپ گھر بیٹھ کے MBBS کیوں نہیں ہو جاتے؟ بالکل صحیح. مرشد آپ کو تعلیم کرتا ہے. مرشد اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی راہ بتاتا ہے، اور بغیر بتائے کوئی نہیں سیکھتا. کوئی نہیں سیکھتا. مدرسے جانا پڑتا ہے. سارا علم کتابوں میں موجود ہے. ہر کوئی خود عالم کیوں نہیں بن جاتا؟ پڑھنا آئے گا تو آگے پڑھے گا. ساری سائنس کتابوں میں موجود ہے، پھر کیوں یونیورسٹی جاتی؟ بالکل صحیح بات ہے. تو مرشد ضروری ہے. لفظوں کا ادراک ہی نہیں ہوگا تو آپ پڑھ کیسے پائیں؟ محمد حسین فیصلہ آباد سے. فقر اور فقراء، ان میں کیا فرق ہے؟ بھائی میاں، ہماری زبان میں تو فقر اور فقراء بھیک منگوں کو کہتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. جو کام کاج نہ کرتے ہوں، مانگ کر کھاتے ہوں، کہتے ہیں یہ فقیر ہے. صحیح. اب آپ اسے کیا سمجھتے ہیں یہ مجھے یہ نہیں نہیں پتا. ہوتا. اور یا اللہ فقیر نہیں ہوتے، بڑے غنی لوگ ہوتے ہیں. صحیح. ان کے پاس دنیا نہ بھی ہو تو وہ بادشاہوں سے زیادہ غنی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. محمد نعیم کراچی سے. ہم 5 وقت دوران نماز سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو پھر کسی اور سے مدد مانگنا جیسا کہ یا پیر مدد یا کچھ اور، تو کیا یہ شرک کے زمرے میں یہ شرک ہے، یہ ناجائز ناجائز ہے؟ غیبی پکار کرنا ناجائز ہے، وسائل اختیار کرنا جائز. وسائل اختیار کرنا جائز ہے. سال کرنا جائز ہے. جیسے ایک گاڑی جا رہی ہے، آپ اسے کہتے ہیں مجھے فلاں جگہ تک اٹھا لو، مجھے وہاں جگہ جانا ہے، تو مدد ہی مانگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ وسائل میں آ جاتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. کوئی بھی نہیں ہے سڑک پر آپ کہتے ہیں یا پیر دستگیر مجھے وہاں پہنچا دے، یہ شرک میں آ جاتا ہے. یہ شرک میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر الطاف اکبر فیصلہ آباد سے دعا کی درخواست کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزاروں میں شامل کر لے. دعا کر دیجیے گا. علی رضا ہیں رحیم یار خان سے. شریعت میں خود کو نقصان پہنچانا منع ہے، پھر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانت کیوں توڑوائے؟ کوئی نہیں توڑے.
اچھا میں کہانی ہے، اچھا کوئی ثبوت نہیں ہے، اچھا یہ محض حقائق بنی ہے۔ سنتیں کئی طرح سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور کرنے کا حکم دیا وہ بھی سنت ہے۔ جو کام آپ کے سامنے آپ نے پسند کیا اس کا بھی ایک درجہ ہے سنت کا۔ صحیح۔ کچھ سنتیں عبادت ہیں جن کا اتباع ضروری ہے۔ اس کے بعد سنن عادیہ ہیں، عادت مبارک تھی، حضور پانی کیسے پیتے تھے، حضور لباس کیسا پہنتے تھے، چلتے کس طرح تھے، یہ سوتے کس کروٹ تھے، یہ امور عادیہ ہیں، عادت ہے۔ صحیح۔ انہیں سنن عادیہ کہتے ہیں۔ ان پر عمل ہو تو بہت اچھی بات، نہ ہو تو گناہ ہے۔ سنت عبادت چھوٹ جائے تو گناہ ہے، سنت عادیہ پر عمل ثواب ہے، نہ ہو سکے گناہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تیسری سنت ہے اضطراری، صحیح۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبراً کوئی چیز مسلط کر دی گئی، آپ نہیں چاہتے تھے۔ اب آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ آپ دندان مبارک چھڑوائیں، صحیح، جبر کیا گیا، زیادتی کی گئی، تو اضطراری مجبوراً۔ سنت اضطراری واجب الاتباع نہیں ہوتی صحیح کبھی بھی۔ صحیح۔ اگر کسی کے نبی کی گردن کٹ جائے تو یہ سنت ہے ساری امت گردن کٹا دے۔ اگر کسی کے نبی کا جنگ میں ہاتھ کٹ جائے تو ساری امت ایک ہاتھ کٹا دے۔ یہ سنت اضطراری ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، منع ہے اس پر عمل کرنا۔ صحیح۔ تو یہ حقائق گھڑی ہے یار لوگوں نے، حقائق گھڑی ہے اور یہ بڑی مضبوط حقائق خواہ ہے، مخواہ مطلب جی، یہ اس تو کا ثبوت کوئی نہیں۔ ہر شخص اس کو ایک جو ہے وہ- مناظرے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی تھی تو آپ نے فرمایا حقائق نہ سناؤ، کسی ایسی کتاب سے جو مستند ہو اس کی دلیل لاؤ۔ تو کوئی نہیں لا سکتا۔ کوئی نہیں لا سکے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ بہت شکریہ۔ سوالات ابھی بہت سارے رہ گئے لیکن اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز۔ آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔